کے سال کیسے گزرے؟ میرے لیے ٹینیج کے سال کافی مشکل تھے، کیونکہ بچپن سے میں سمجھتا تھا کہ کچھ چیزیں مجھے خوشی دیں گی، باہر گھومنا، پارٹی کرنا اور شراب نوشی، لڑکیاں۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں پوری طرح سے اپنی زندگی میں پیسے، عورتیں، شراب اور طاقت، اس سب کے پیچھے برباد ہو چکا تھا۔ میں خود کو خدا جیسا سمجھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں اور لوگوں سے بہتر ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے لگتا تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری کوئی اہمیت ہے، اور وہ احساس بالکل غلط تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے خوشی دیں گی، کیونکہ میں خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر پاتی تھی۔ میرے پاس چاہے ساری دنیا کا پیسہ، میرے ارد گرد 10 عورتیں ہوں، میرے پیچھے پیسوں کا ڈھیر ہوں، میں خوش نہیں تھا۔ کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دیتا تھا، کچھ بھی مجھے خوش نہیں کر پاتا، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ جیسے میری عمر بڑھی، معیار بھی بلند ہوتا گیا اور میں مزید حاصل کرتا گیا، اور جتنا زیادہ ملا اتنا ہی میں خوش نہ ہو سکا۔ تو پتہ ہے یہ مزید بدتر ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا اگر یہ مجھے خوشی نہیں دے سکتا تو کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دے سکتا۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، میں برباد ہو چکا تھا، میں بے راہ تھا، کوئی رہنما نہیں تھا۔ میں رات کو بے تحاشا شراب نوشی کرتا۔ جب میں مایوس اور تنہا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور کوئی بھی بطور دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ ہے وہ بس یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ہم سب ساتھ زندگی برباد کریں، اور جنہیں میں دوست سمجھتا تھا وہ کبھی دوست تھے ہی نہیں۔ اب جا کے سمجھا۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اسلام کے بعد کیا ہو گیا؟ میرا عقیدہ یہ تھا جسے ہم UK میں کہتے ہیں یولو، یعنی یو اونلی لیو ونس۔ زندگی ایک بار ملتی ہے تو پھر زندگی جی بھر کے جیو۔ لیکن اس طرز زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور جب مقصد نہ ہو تو انسان ایک وجودی بحران کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں لگتا ہے کہ جینے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی۔ اور میں اپنی زندگی میں کئی بار اس مقام پر پہنچی ہوں جہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب روشنی مدھم ہو جائے، جب پارٹی ختم ہو جائے تو زندگی کا کیا مطلب بچتا ہے۔ تو اسلام نے مجھے نہ صرف آخرت میں جنت میں دائمی خوشی حاصل کرنے کا مقصد دیا، بلکہ ساتھ ہی اللہ نے مجھے ایسی نعمتیں دیں جو میں اس دنیا میں استعمال کر سکتی ہوں، جیسے میری آواز، اور لوگوں کے ساتھ میری بات چیت بھی ایک نعمت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے مجھے صرف حتمی مقصد ہی نہیں ملا، بلکہ زندگی کا اصل مقصد بھی مل گیا۔ ایسا اور کیا ہوا جس نے آپ کو اسلام کی جانب مزید مائل کیا؟ مجھے قرآن سننا یاد ہے جب پہلی بار سنا، اور وہ بہت ہی پر اثر تھا۔ اتنی کشش محسوس ہوئی کہ بس مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک اس وقت میں عربی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کی تلاوت نے مجھے چھو لیا، اور جب میں نے اسلام کو سمجھا تو مجھے یہ کچھ نیا نہیں لگا، یہ کچھ آفاقی سا لگا۔ یوں لگا جیسے یہ ایک تسلسل ہے۔ ایسا نہیں لگا کہ میں بدل رہا ہوں، جیسے میں خود کو ڈھال رہا ہوں۔ تمام انبیاء کو جاننا، عہد قدیم کو جاننا، عہد جدید کو جاننا۔ مجھے لگا کہ اسلام بس آخری پیغام ہے، اور پھر آخرکار یہ سمجھ آیا کہ اسلام وہی پیغام ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ یہ قابل فہم ہے، ایسے جیسے لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم، اور اب ہے